بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، چاہے وہ ظاہری دشمن ہیں یا باطنی دشمن، ان دونوں طرح کے دشمنوں کی زباں بندی کے لیے، ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کو ان کی ہی موت میں مارنے کے لیے، آج ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو توجہ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے اور اس عمل کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اس حد تک پریشان ہو چکے ہیں کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں، ہم اپنے آپ کو مار دیں، یا اس وطن سے، اس شہر سے، اس ملک سے، اس سٹی سے کہیں دور دوسری جگہ پہ چلے جائیں۔ تو دشمنی کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جانی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو مارنے کے در پہ ہے، کہتا ہے کہ میں مار دوں گا۔ یہ آپ کا ظاہری دشمن ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں، جس کا آپ کو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ دشمن ہے۔ اور اسی طرح کی ایک دشمنی وہ بھی ہے کہ جو آپ کا ہے ظاہری دشمن، لیکن آپ کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا، سامنے نہیں آتا، پیچھے سے وہ آپ کے اوپر وار کرواتا ہے کالے جادو کے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لیکن وہ جادو کروا رہا ہے، مسلسل جادو کروا رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں کالز موصول ہوتی ہے کہ ہماری نیند کی بندش کروا دی گئی ہے، کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ساری رات ہم گولیاں بھی کھاتے ہیں، اور جناب اپنے آپ کو کام کاج میں بھی تھکانے کی کوشش کرتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ یہ کیا کیا ہے؟ آپ کے دشمن نے آپ کی نیند باندھ دی ہے، اس کے اوپر بندش لگا دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کا وہ دشمن ہے جو باطنی ہے، جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر دشمنی کر رہا ہے، اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے۔ کس طرح؟ موکلات کو بیچتا ہے، موکلات آپ کے اوپر مسلط کروا دیے، آپ کے کاروبار کا نقصان کرواتا ہے، آپ کے گھر کی چیزوں کا نقصان کرواتا ہے، آپ میاں بیوی دونوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ تو مطلب تین قسم کے دشمن ہیں کہ جو آپ کو نقصان در نقصان پہنچانے جا رہے ہیں، اور آپ یہ ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں، میں ملک چھوڑ جاؤں، میں اپنا محلہ چھوڑ جاؤں۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، نہ ملک چھوڑنا ہے، نہ شہر چھوڑنا ہے، نہ اپنا محلہ چھوڑنا ہے، آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے صرف اور صرف ہمارا بتایا ہوا عمل کرنا ہے۔ جس طریقے پر ہم آپ کو عمل بتائیں، اس طور طریقے کے مطابق آپ عمل کریں۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے جتنے دن ہم بتائیں گے، اتنے دن آپ جب عمل کریں گے، آپ کا دشمن ایڑیاں رگڑ کر آپ سے معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی مانگے گا، اور بار بار آپ سے معافی مانگے گا، لیکن آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، آپ نے عمل مسلسل لگاتار کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی انسان عروج اختیار کرتا ہے، عروج اور زوال دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ کوئی بندہ کسی کو عروج نہیں دے سکتا، کوئی بندہ کسی کو زوال نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے لاڈلے حبیب، ان اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ میں رب کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، میں جسے چاہوں بادشاہت دوں، میں جسے چاہے عزت دوں، میں جسے چاہوں ذلیل کر دوں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے میرے قبضے کنٹرول میں ہے، کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل امر مستقر، کل امر مستقر، فرمایا کہ ہر کام کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر کسی کو عزت ملنی ہے تو مقررہ وقت کے اوپر عزت مل جانی ہے، اگر کسی نے ذلیل ہونا ہے مقررہ وقت کے اوپر اس نے ذلیل ہو جانا ہے۔ تو یعنی کہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، انسان اللہ کی ذات عالی کے محتاج ہیں۔ تو بہرحال دشمنوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے عمل بتا رہا تھا کہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا خاندانی دشمن ہے، قبیلے کے اعتبار سے دشمن ہے، ملکی لیول پہ دشمن ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا دشمن ہے، یہ عمل کرنے کی برکت سے وہ دشمنی سے باز آ جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ عمل عرض کر رہا ہوں کہ دشمن سے انتقام لینے کے لیے، یا دشمن کو راہ راست پہ لانے کے لیے، یا دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں گرفتار کروانے کے لیے، یہ عمل جو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل ٹوٹل 7 دنوں کا عمل ہے۔ یہ 7 دنوں کا عمل ہے۔ کرنا کس وقت ہے؟ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد۔ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، جب آپ عمل سٹارٹ کریں گے، عمل کے اول اور آخر، یعنی شروع میں اور آخر میں، آپ نے 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا۔ درمیان میں یہ عمل کرنا ہے، درود ابراہیمی اول اور آخر 3 بار پڑھ کے درمیان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ 7 دنوں کا یہ عمل ہے۔ اب آپ نے 7 دنوں کے لیے ہر روز 11 مرچیں کالی 11 مرچ آپ نے حاصل کر لینی۔ پہلے دن بھی 11 کالی مرچ، دوسرے دن بھی 11 کالی مرچ، تیسرے دن بھی 11 کالی مرچ، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں دن، یعنی ہر روز آپ نے نئی کالی مرچیں لینی ہیں اور ان کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں 11 عدد کالی مرچ، آپ نے بھی اسی طرح 11 عدد کالی مرچ حاصل کر لینی ہے۔ اب یہ جو کالی مرچ میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ صرف ایک دن کے لیے ہے۔ اس طرح آپ نے ہر روز نئی 11 کالی مرچ لینی ہے، ہر روز نئی لینی ہے۔ اب ان کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے دشمن کا مضبوط تصور کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دشمن کا مضبوط تصور کر کے، جتنے بھی دشمن ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4، 5، جن کو آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے، ان کا آپ نے تصور کر لینا ہے، خیال باندھ لینا ہے۔ تو آپ نے پہلی کالی مرچ لینی ہے تصور کرنے کے بعد۔ اب اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کے 4 نام ایسے طاقتور، ایسے پاورفل، جو آپ کے دشمن کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اگر آپ نے یقین کامل سے پڑھا تو۔ پھر
پڑھنا کیا ہے؟ یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم. ان چاروں ناموں کا ہم نے اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی سخت دشمن ہوتا ہے، جانی مالی دشمن ہوتا ہے، اس کو رائے راست پہ لانا ہوتا ہے، اس کو معافی مانگنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ چار نام چاروں ہی جلالی ہم نے اکٹھے کر کے آپ کو بتا دیے ہیں. اب آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ پھر دشمن کا تماشا دیکھنا. یا جبارو یا قہارو یا منتقم یا مذلو ایک. یا جبارو یا قہارو یا منتقم یا مذلو دو. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم تین. یا جبارو یا قہارو یا منتقم یا مذلو چار. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم پانچ. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم چھ. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم سات. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم آٹھ. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم نو. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم دس. یا جبارو یا قہارو یا مذلو یا منتقم 11. اسی طرح آپ نے 11 عدد کالی مرچوں کے اوپر ان میں سے ایک ایک مرچ لیتے جانا ہے. ہر ایک کالی مرچ کے اوپر 11 مرتبہ ان چار ناموں کو اکٹھا ملا کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کر کے آپ نے پڑھنا ہے. اب یہ 11 عدد آپ نے کالی مرچیں پڑھ لی ہیں، پہلے دن پڑھی ہیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ لیا ہے. ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس وقت آپ نے پہلے دن یہ عمل کیا ہے، دوسرے دن بھی اسی وقت آپ نے عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی وقت آپ نے عمل کرنا ہے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں دن بھی اسی وقت عمل کرنا ہے. جگہ اور وقت چینج نہیں کرنی اور دوران عمل کسی سے بات بھی نہیں کرنی. یہ پڑھ کر آپ نے ان کو فوراً جلتی ہوئی تیز آگ میں جلا دینا. پہلے دن بھی جلا دینا ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے، چوتھے، پانچویں. مطلب یہ ہے کہ ہر روز آپ نے پڑھائی کر کے ان کالی مرچوں کو جن کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے ان کو جلا دینا. ابھی چوتھا دن نہیں گزرنے پائے گا، آپ کے دشمن کی آپ کو کال آئے گی یا آپ کا دشمن خود آپ کے پاس آ کر ایڑیاں رگڑ کر معافی مانگے گا. ایسا زبردست مجرب عمل ہے، آپ آج ہی اس کو کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہے. جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں تو یہ ایک بڑا ہی آسان اور طاقتور عمل ہے. اس عمل کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے گا. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.